اگر آپ اپنے گھر میں شوہر کی خادمہ بن کر رہیں گی تو کبھی عزت نہیں ملے گی، لیکن اگر ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہیں تو آج کی یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے انسٹاگرام پر ایک سسٹر کا میسیج آتا ہے اور وہ روتے ہوئے مجھے بتا رہی تھیں کہ شادی کے شروعاتی دنوں میں میرے شوہر میری ایک مسکراہٹ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے تھے، لیکن آج میں بخار میں تپ رہی ہوتی ہوں، رات کے 12 بجے بھی ان کے پسندیدہ کھانے پکا کر سامنے رکھتی ہوں، اپنے سارے شوق مار دیے ہیں، ان کے گھر والوں کے لیے دن رات ایک کر دیا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملا؟ صرف ان کی بے رخی اور طعنے۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں نے سوچا کہ آخر ہر دوسری عورت کی یہی کہانی کیوں ہے؟ کیوں ایک عورت سب کچھ قربان کر کے بھی آخر میں خالی ہاتھ رہ جاتی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ غلطی اس بہن کی بھی نہیں تھی اور نہ ہی قصوروار اس کا شوہر تھا۔ اصل غلطی اس سوچ کی ہے جو ہم عورتوں کے دماغ میں بچپن سے ڈال دی جاتی ہے کہ تم جتنا جھکو گی، جتنا خود کو مٹاؤ گی، اتنی ہی تمہیں عزت ملے گی، لیکن نفسیات اس کے بالکل برعکس کہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 4 نفسیاتی سچائیوں پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کیوں بے پناہ قربانیاں دینے کے بعد بھی عورت کو وہ عزت نہیں ملتی، اور آپ کو اپنے رویے میں وہ کون سی تبدیلیاں لانی ہیں کہ آپ کا شوہر خود آپ کی اہمیت کو سمجھے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل پہ اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیں۔ اچھا، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر اپنے شوہر کو آپ ہر کام بچوں کی طرح کر کے دیں گی، ان کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیں گی تو ان کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو سچ یہ ہے کہ آپ بہت بڑی بھول میں ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو عورت ہر وقت دستیاب رہتی ہے اور اپنی خودداری کا سودا کرتی ہے، مرد اسی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ شوہر کے بوٹ پالش کرنے سے لے کر ان کا تولیہ، رومال اور یہاں تک کہ ان کے ساکس بھی اپنے ہاتھ سے پکڑائیں گی تو شوہر ان کے پیار میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ کسی مرد کا ہر چھوٹا بڑا کام بچوں کی طرح خود کرنے لگتی ہیں تو وہ آپ کو اپنی شریکہ حیات یا لائف پارٹنر کے بجائے ایک محتاجی کی عادت سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ کام تو اس کا فرض ہے۔ عزت ہمیشہ برابر کے ساتھی کو ملتی ہے، خادمہ کو نہیں۔ آپ کا شوہر ایک بالغ انسان ہے، اپنے چند ذاتی کام وہ خود بھی کر سکتا ہے۔ ضروری کام اور ان کا خیال رکھنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہر چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بھاگنا بند کر دیں۔ جب آپ خود کو ہر وقت اس کی خدمت گزاری سے تھوڑا پیچھے ہٹائیں گی، تبھی انہیں اندازہ ہوگا کہ آپ کی موجودگی ان کی زندگی میں کتنی بڑی نعمت ہے اور آپ کے بغیر ان کا نظام کیسے رک سکتا ہے۔ دوسری بڑی غلطی جو بیویاں کرتی ہیں وہ یہ کہ شوہر کی ایک آواز دینے پر وہ اپنے تمام ضروری کام چھوڑ کر، یا اگر وہ سکون کی گھڑی ہے اپنا آرام کر رہی ہیں، وہ بھی چھوڑ کر ان کے پاس بھاگی چلی جاتی ہیں، تو وہ کبھی بھی آپ کے وقت کی قدر نہیں کرے گا۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، انہیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کی بھی ایک مصروفیت ہے، آپ کی بھی ایک زندگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی غلطی جو عورتیں کرتی ہیں وہ ہے رشتے میں سکون قائم رکھنے کے لیے بلا وجہ معافی مانگنا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، شوہر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے عورت کہہ دیتی ہے کہ چلو غلطی میری ہی تھی، مجھے معاف کر دو۔ یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب آپ بغیر غلطی کے بھی سر جھکاتی ہیں تو سامنے والے کے ذہن میں یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ قصوروار ہمیشہ آپ ہی ہیں اور آپ ایک دبی ہوئی شخصیت ہیں۔ جہاں آپ کا قصور نہ ہو وہاں کبھی معافی مت مانگیں، تھوڑی خودداری پیدا کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ کی بھی ایک حد ہے جسے اگر شوہر کراس کرے گا تو آپ کو بھی برا لگ سکتا ہے۔ آپ بات ہے کہ وہ ہر وقت چیخنے یا رو دینے والی عورت کو جذباتی طور پر کمزور سمجھتے ہیں، اور جب آپ روتی ہیں تو ان کے غرور کو اور ہوا ملتی ہے کہ وہ آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آج سے اپنے رویے کو بدلیے، جب وہ غصہ کریں تو بالکل پرسکون ہو جائیں، اپنی نظریں سیدھی ان کی آنکھوں میں ڈالیں، بغیر کچھ بولیں چند سیکنڈ انہیں دیکھیں اور پھر بغیر ایک لفظ کہیں وہاں سے خاموشی سے ہٹ جائیں۔ آپ کی یہ سرد اور باوقار خاموشی ان کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح اثر کرے گی۔ وہ رات کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس عورت کو میری بے رخی پر روحانسا ہونا چاہیے تھا، آج وہ اتنی پرسکون اور مضبوط کیسے ہے؟ یاد رکھیں، خاموشی سے بڑا اور باوقار جواب کوئی نہیں ہوتا۔ چوتھی اور سب سے پیاری بات، اپنی دنیا کو صرف باورچی خانے اور سسرال کی 4 دیواری تک محدود نہ رکھیں۔ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے خود کو مکمل کھلی کتاب مت بنائیں۔ اپنے دل کا ہر راز، ہر فکر، اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات ایک ہی بار میں ان کے سامنے نہ انڈیل دیں۔ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے انسان اس سے جلدی اکتا جاتا ہے، لیکن جس چیز میں تھوڑی مسٹری ہو، راز ہو، انسان ہمیشہ اس کی طرف کھینچتا ہے۔ اپنی ایک الگ پہچان بنائیں۔ اگر آپ کے پاس اضافی وقت ہے تو صرف شوہر کے گھر آنے کا انتظار کرنے کے بجائے کوئی نیا اسکل سیکھیں، کچھ نیا پڑھیں، اپنے شوق پورے کریں، یا اگر ممکن ہو تو کوئی چھوٹا موٹا کام یا آن لائن بزنس شروع کریں۔ جب شوہر دیکھے گا کہ آپ کی اپنی بھی ایک پہچان ہے، آپ کے اپنے خواب اور مقاصد ہیں، تو ان کے دل میں خود بخود آپ کو کھونے کا ایک ہلکا سا ڈر پیدا ہوگا،
اور جہاں کھونے کا ڈر ہوتا ہے وہیں اصل عزت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کام اور ذمہ داریاں تب بھی چلتی رہیں گی جب ہم اس دنیا میں ہیں، اور تب بھی چلتی رہیں گی جب ہم نہیں ہوں گے، لیکن اپنی صحت، اپنی عزت نفس اور اپنی سکون کا سودا کر کے کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ محبت ضرور دیں لیکن اپنی خودداری کی قیمت پر نہیں۔ اور اگر آج کی ویڈیو میں کہی گئی کوئی بھی بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو یا آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنی بہنوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہوپ فلی آج کا ٹاپک آپ کے لیے بہت یوزفل رہا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیشہ کی طرح ایک لائک ضرور سے کیجیے گا، اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں کل ایک اور نئی یوزفل ٹاپک کے ساتھ، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔